لیکن ایک یہاں پر مسئلہ یہ بھی ہے، اولیاء اللہ سب کے لیے محترم ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے، کچھ لوگوں میں تنقید، ایک تعمیری تنقید تو ہر کسی کا حق ہے، لیکن آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ تمسخر اڑاتے ہیں غوث پاک یا دیگر اولیاء کرام کے بارے میں، شاید وہ کہیں پر غلو ہوتا ہوگا، لیکن اس کو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک تعمیری تنقید کی جا سکتی ہے بجائے اس کے کہ تمسخر کیا جائے یا اسے ہنسنے کے انداز میں کہا جائے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو کامن اولیاء اللہ ہے نا جی، اس کے اوپر تو کبھی ایسی بات نہیں ہو. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے میں نے امام بخاری یا امام مسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہو. اور پھر جو سوال دانش صاحب نے محمد علی مرزا سے کیا ہے، سب سے پہلا سوال یہ کیا، بنیادی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ تنقید ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ مرزا صاحب آپ اولیاء اللہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں. آپ مرزا صاحب اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کی نفی نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ اصل میں جو ایسی بات نہیں ہے، جو کامن اولیاء اللہ ہے نا، جس طرح امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، تو میں نے کبھی بھی ان کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کی. یعنی جو کامن اولیاء اللہ ہے ان کے بارے میں نہیں کرتا، اور جو کامن نہیں ہے ان کے بارے میں اس طرح تمسخر اور مذاق کا لہجہ اختیار کرتا ہوں. پہلی بات یہ مرزا صاحب سے سوال ہے کہ امام بخاری اور مسلم یہ کامن ہیں کن کے ہاں؟ تمام کلمہ پڑھنے والوں کے ہاں کامن ہے. سنی شیعہ کے ہاں امام بخاری مسلم کامن اولیاء اللہ ہیں. اگر آپ کہیں کہ سنی شیعہ کے ہاں تمام مکاتب فکر کے ہاں کامن ہے تو یہ بالکل بات جھوٹ ہے، کیونکہ شیعہ تو امام بخاری مسلم کو نہیں مانتے. روافض تو امام بخاری مسلم کو ولی اللہ کیا مانا، وہ تو سرے سے ان کو مانتے نہیں ہیں. بلکہ میں کئی روافض کی ویڈیو کلپ دکھا سکتا ہوں کہ جو امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری شریف کو نعوذ باللہ تعالی بخاری بدماش کہتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ صحیح بخاری کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ کے اوپر نعوذ باللہ ان کے خلاف گستاخی رسول کے جو نا وہ کلیم کیے ہوئے ہیں. آپ ملتان کے مولوی سعید چتروڑی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن مقدس اور بخاری محدث، اس نے امام بخاری کے خلاف کتاب لکھی اور نعوذ باللہ تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو گستاخ رسول ثابت کیا ہے. اس نے ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ. تو کامن کیسے؟ اور پھر روافض کے ہاں تو امام بخاری مسلم تو بعد کی بات ہے نا، رافضیوں کے ہاں تو حضرت ابو بکر عمر کامن نہیں ہے. کل کو وہ بھی کہیں گے کہ مرزا صاحب آپ کے نزدیک جو نا وہ داتا علی جویری، خواجہ معین الدین چشتی جمیری، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد الافسانی یہ کامن اولیاء اللہ میں سے نہیں ہیں، اور ہمارے نزدیک ابو بکر عمر کامن میں سے نہیں ہے، کیونکہ ہم ابو بکر عمر کو نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہیں حضرت علی کو، حضرت مقداد بن اسود کو، حضرت ابو ذر غفاری کو، سلمان فارسی کو، حضرت عمار بن یاسر کو، ہم ان کو مانتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کامن ہے، اور یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں کامن ہے یقیناً. تو وہ کہیں گے ہم تو کامن کو مانتے ہیں. اب ہم نے کبھی بھی کامن اولیاء اللہ جو ہے نا ان کی گستاخی نہیں کی، ان کا تمسخر نہیں ڈایا. اگر ابو بکر عمر عثمان کی ہم گستاخی کرتے ہیں یا ان کی توہین کرتے ہیں تو وہ کامن نہیں ہے. وہ تو کل کو شیعہ بھی کہیں گے، رافضی کہیں گے، ان کا کیا جواب دو گے؟ اور جہاں تک بات ہے سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کی، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی جمیری رحمۃ اللہ کے کامن اولیاء اللہ ہونے کی، تو یقیناً اہل سنت و جماعت کہلانے والے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں جو کم از کم اہل سنت ہونے کے دعوے دار ہیں، جس طرح بابی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل سنت و جماعت بریلوی ہیں، یہ تمام کے تمام کے ہاں باقاعدہ ان کے حوالے موجود ہیں. یہ تاریخ اہل حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، یا ابراہیم میر سیالکوٹی کی تفسیر سورہ کاف اٹھا کر دیکھ لیں، یہ فتاوی اہل حدیث اٹھا کر دیکھ لیں. اور دیوبندیوں کے تو 20 حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ سیدنا داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی جمیری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ اولیاء اللہ ہیں کہ جو ان تمام مکاتب فکر کے ہاں کامن اولیاء اللہ ہیں. اور سیدنا بائزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ کامن اولیاء اللہ میں سے ہیں، بلکہ بائزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ کامن ہے کہ جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں کامن ہیں. یعنی بائزی بستامی کو سنی بھی مان رہے ہیں، شیعہ بھی مان رہے ہیں. امام بخاری مسلم کو تو صرف سنی مانتے ہیں، شیعہ نہیں مانتے، اور بائزی بستامی کو سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں. وہ اس قدر اس بڑے درجے کے کامن اولیاء اللہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ جیڑا اٹھتا ہے نبی نوں پونکتا ہے، یہ لفظ تم نے بولے ہوئے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ. ان کے بارے میں اس طرح کی تم گندی زبان استعمال کرتے ہو اور اس طرح کے گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہو. اور پھر سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ کے بارے میں جو کامن اولیاء اللہ میں سے تم نے ان پر لعنتیں کی ہوئی ہیں. حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو تم نے ناسبی کہا ہوا ہے. مدینہ کے اندر 100 تابعین تھے، تم نے کہا کہ وہ بڑے نیک صالحین تھے لیکن وہ چڈو تھے. تم نے 100 تابعین کو چڈو کہا ہوا ہے.
جو کامن اولیاء اللہ جو تم خود مان رہے ہو کوئی نیک آدمی ہے، اور کہتا ہے میں جو کامن اولیاء اللہ ان کو میں کچھ نہیں کہتا. حالانکہ سیدنا داتا صاحب، خواجہ صاحب، بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ، غوث پاک سرکار، سیدنا بائزی بسامی رحمۃ اللہ، یہ امت کے کامن اولیاء اللہ میں سے ہیں. تو یہ اس نے جو نا وہ بونگی ماری ہے اور اس طرح کا عجیب و غریب قسم کا جو آپ اس اینکر پرسن صاحب کو دیا ہے.